آسٹریلیا نے دورے پاکستان کے لیے 16 رکنی وائٹ بال اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ٹیم کی قیادت ایرن فرینچ کریں گے۔ آسٹریلیا کے اہم کھلاڑی پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں نہیں کھیلیں گے۔ کم اسٹاک، میکسویل، ہینزووڈ اور وارنر IPL کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں۔ آسٹریلیا پاکستان کے خلاف 3 ون ڈے اور 1 T20 کھیلے گا۔ ٹیم آسٹریلیا 24 سال بعد 27 فروری کو پاکستان پہنچے گی۔ کہاں گئی سپورٹس مین اسپرٹ؟ کیا ہوا جینٹل مین گیم؟ لاہور قلندرز کے تیز بالر حارث رؤف نے کامران غلام کو بھرے میدان میں تھپڑ جڑ دیا۔ تیز بالر غصے میں بولنگ سے بھی زیادہ تیز، کامران غلام نے ان کی بال پر کیچ چھوڑا۔ 2 گیندوں بعد زلمی کے محمد حارث کی وکٹ گری تو کامران غلام شاباشی دینے آئے۔ حارث نے تھپڑ جڑ دیا اور غصے سے کامران کو گھونٹتے رہے۔ SPL PSL 7 کا آخری لیگ میچ انتہائی سنسنی خیز رہا۔ پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے ٹاکرے کا نتیجہ سپر اوور میں آیا۔ لاہور قلندرز کے شاہین شاہ آفریدی نے آخری اوور میں 23 رنز بنا کر میچ ٹائی کیا، مگر سپر اوور میں پشاور زلمی فاتح رہی۔ اپوزیشن کا حکومت گرانے کا مشن، آصف علی زرداری ان ایکشن۔ آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ سیاسی صورتحال، تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آصف علی زرداری آج امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے بھی ملاقات کریں گے۔ گھبرانا نہیں ہے، وزیر اعظم عمران خان کا اپوزیشن کو مشورہ۔ اسلام آباد میں تقریب کے دوران وزیر اعظم پر اعتماد، کہا حکومت آئی تو برے حالات تھے، اپنی ٹیم کی فکر تھی۔ کابینہ کو بھی کہا گھبرانا نہیں۔ تحریک عدم اعتماد پر بھی نو ٹینشن، وزیر اعظم عمران خان کا آل از ویل کا پیغام۔ ترجمانوں سے گفتگو میں کہا تحریک عدم اعتماد پر کسی کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، وزراء کو حکومتی پالیسی کا دفاع کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم وزراء اور حکومتی شخصیات کی کردار کشی کی مہم پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق۔ حکومت کا کردار کشی کی مہم میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ حکومت پاکستان اور برطانیہ میں کیسز دائر کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی قانونی کارروائی کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ گزشتہ روز آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ملاقات، تحریک عدم اعتماد کو کامشاف بنانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور۔ PTI کے ناراض ارکان کو اعتماد میں لینے پر اتفاق، جہانگیر ترین گروپ سے رابطوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا اپوزیشن اس بار تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کر میدان میں اترے گی۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے یقین دہانی کرائی کہ عدم اعتماد پر PP پیش رہے گی۔ اپوزیشن کی تیاری مکمل ہے، حکومتی اراکین بھی رابطوں میں ہیں۔ عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو وزیر اعظم نامزد کرنا نون لیگ کا حق ہے۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمان میں اکثریت ہے۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا حکومت کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑ سکتے۔ سینٹ الیکشن میں ہم نے حکومت کو شکست سے دوچار کیا۔ پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا حکومت کا ہر وعدہ جھوٹا اور دھوکہ ہے۔ اسلام آباد پہنچ کر نالائق، نااہل اور کرپٹ حکومت کو چلتا کریں گے۔ شہباز گل کا جوابی باؤنسر، کہا پرچی چیئرمین کی اچھل کود کرپشن کیسز سے بچاؤ کی خاطر ہے۔ عمران خان کے خلاف 11 کرپٹ جماعتیں کرپشن بچانے کے لیے اکٹھی ہوئیں۔ عوام نے مکس اچار کو بری طرح مسترد کر دیا۔ سوئس بینکس میں کس کا کتنا مال؟ کھل گیا اندر کا حال۔ سوئس بینک کے 18,000 اکاؤنٹس کا ڈیٹا لیک، 100 ارب سے زائد ڈالرز کی موجودگی کا انکشاف۔ پاکستانی ڈکٹیٹر، سیاستدانوں اور مافیاز کے 1400 اکاؤنٹس بھی شامل۔ اختر عبد الرحمان کے بیٹوں کے اکاؤنٹس بھی سامنے آئے۔ اردن کے شاہ عبداللہ اور قاضی کے صدر کے اکاؤنٹ میں بھی اربوں ڈالر موجود۔ مصر، عراق اور یمن کے سابق انٹیلیجنس چیف کے نام بھی شامل۔ OCCRP کا تفصیلی رپورٹ جلد سامنے لانے کا اعلان۔ سابق سینیٹر ہارون اختر کے سوئس اکاؤنٹ کے حوالے سے رپورٹ کی تردید، کہا بغیر کسی ثبوت کے الزام لگایا، قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلے گا یا نہیں؟ اجلاس آج سے پیرس میں شروع ہوگا۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان نے 27 میں سے 26 ایکشن پلان پہلے ہی مکمل کر دیے۔
IMF کی اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کی شرط بھی پوری کر دی۔ دہشت گردوں کے خاتمے کی جنگ، سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے کوہلو میں کلیئرنس آپریشن، دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حیدر عباس شہید۔ کیپٹن حیدر عباس اسپیشل سروسز گروپ کے آفیسر تھے۔ جوابی آپریشن میں دہشت گردوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ بچ جانے والے دہشت گرد پہاڑوں میں فرار ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کو بلوچستان میں امن کی فضا سبوتاژ نہیں کرنے دیں گے۔ کیپٹن حیدر عباس شہید کراچی میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں کورٹ کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کی شرکت۔ کراچی ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر، جرائم پیشہ افراد بے قابو، سولجر بازار میں ڈکیتی، مزاحمت پر پولیس اہلکار کو گولی مار دی گئی۔ ملزمان نے شہری کے سینے پر گولی ماری۔ زخمی اہلکار اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا اہلکار تھا۔ لاندھی بابر مارکیٹ میں کھلونوں اور پرفیوم کی دکان میں ڈکیتی، ڈاکوؤں نے نقدی، کھلونے اور پرفیوم لوٹ لیے۔ رضویہ سوسائٹی میں شہری کو گھر کی دہلیز پر لوٹ لیا گیا۔ پنجاب کالونی میں ملزمان خاتون سے پرس چھین کر فرار۔ گلشن اقبال 13D میں صفائی کرنے والی گھر کا صفایا کر گئی۔ ماں بیٹی 45 لاکھ کے زیورات اور 30,000 نقد لے کر رفو چکر۔ واٹر پمپ پر موبائل چھیننے والا ملزم پکڑا گیا۔ عائشہ منزل پر بھی 2 ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ شہریوں نے دھنائی لگا کر خوب بھڑاس نکالی۔ نیو کراچی سیکٹر 5 میں پولیس مقابلہ، 2 ملزمان گرفتار، تیسرا فرار ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سویٹ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ آپریشن کا فیصلہ، کہا SHO کو علاقے کا پتہ ہوتا ہے کون سویٹ کرمنلز ہیں۔ جو SHO کنٹرول نہیں کر پا رہا اس کو فارغ کریں۔ پولیس رینجرز جو بھی حکمت عملی بنائے، مجھے نتیجہ چاہیے۔ جیل سے کچھ گینگ آپریٹ ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا جیل میں بھی آپریشن کرنے کا فیصلہ، کہا مجھے پولیس اور رینجرز سڑکوں پر نظر نہیں آتی، سویٹ کرائم کی وارداتیں اب برداشت نہیں کروں گا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں جرائم کی وارداتیں بار بار کرنے والے مجرمان کی ٹیگنگ کرنے پر غور، جرائم پیشہ کی ضمانت مشکل بنانے کے لیے ضروری قانون سازی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان بدھ کو 2 روزہ دورے پر ماسکو جائیں گے۔ کابینہ اراکین سمیت اعلیٰ سطح وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ وزیر اعظم کو ماسکو میں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ پاک روس تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان انتہائی اہم معاملات میں بات چیت آگے بڑھائے گا۔ پاکستان روس کے ساتھ کثیر الجہتی شراکت داری قائم کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ دنیا ایک اور سرد جنگ کی متحمل ہو سکتی، نہ پاکستان خود کو سرد جنگ جیسے معاملات میں الجھا سکتا ہے۔ روس کا دورہ یوکرین تنازع سے پہلے شیڈول ہوا۔ دورہ روس کا مقصد 2 طرفہ تعلقات اور اقتصادی شعبے میں تعاون بڑھانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے نیوز ویک پاکستان کو انٹرویو، کہا پاکستان ڈپلومیسی کے ساتھ کھڑا ہے، کسی تنازع کے ساتھ نہیں۔ تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو اس کے ممکن اثرات سے پاکستان سمیت کوئی ملک محفوظ نہیں رہے گا۔ انتخابی ضابطہ اخلاق میں تبدیلی سے متعلق آرڈیننس، الیکشن کمیشن نے اٹارنی جنرل کو تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل سے سیکرٹری الیکشن کمیشن کی سربراہی میں لیگل ٹیم کی ملاقات۔ اٹارنی جنرل نے کہا تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے کر آرڈیننس جاری کیا گیا۔ ملاقات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ الیکشن کمیشن کا آج دوبارہ اجلاس ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا رجسٹرڈ فیلڈ لائسنس کے لیے ٹیکس زیرو کرنے کا اعلان۔ ای کامرس پاکستان کنونشن سے خطاب میں کہا IT کی ترقی کی وجہ دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان 50 ارب روپے کی IT کی برآمد کر سکتا ہے۔ بل گیٹس کو پاکستان میں IT شعبے میں تعاون کرنے کے لیے کہا ہے۔ بل گیٹس نے کہا بہت جلد خوشخبری سناؤں گا، ڈالرز کے فاصلے کو IT شعبے کی وجہ سے پورا کر سکتے ہیں۔ محسن بیگ کے خلاف 33 سال پرانا ایک اور مقدمہ سامنے آ گیا۔ تھانہ آبپارہ میں جعل سازی، فراڈ اور اقدام قتل کی دفعات کے تحت پرچہ کٹا۔
मोहसिन बेग ने 1987 में जाली सेविंग सर्टिफिकेट छापे, कैश कराने की कोशिश की। पुलिस आई तो फायरिंग कर दी। असर रसूख इस्तेमाल करके मुकदमे से नाम निकलवाने की कोशिश की। मुकदमा कैसे खत्म हुआ, हुकूमत ने तहकीकात का फैसला कर लिया। रेफरेंस भेजा जाएगा। अली जफर केस, मिशा शफी के काबिल जमानत वारंट जारी। मिशा शफी आंख मुचोली खेल रही हैं। अदालत सख्त बरहम। रिमार्क से मिशा कानून और अदालती कार्रवाई का मजाक उड़ा रहे हैं। मिशा और महम 31 जनवरी के बाद कभी पेश नहीं हुई। मिशा महम इफ़्फ़त उमर की हाजिरी मुआफ़ी दरख्वास्तें खारिज। अली गुलपीर लीना खनी की बरियत की दरख्वास्तें भी मुस्तरद। गुलकार अली जफर ने कहा, आपका ज़ाती एजेंडा हक़ाइक़ से दूर ले जाता है। झूठ बोलना, अदालतों से भागना बंद करें। सवालों के जवाब मुतल्लिका फॉरम्स पर दें, लोगों को हक़ाइक़ पता चलें। हर लम्हा पुरजोश में अदाकारा हरीम फारूक बनी मेहमान। खेला वसीम बादामी के साथ मासूमाना खेल मुनफरिद अंदाज में। स्कोर बोर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम रही। 6.6 स्कोर के साथ बुशरा अंसारी अब तक सबसे आगे। पेसर 7 पर लेंजर यूनुस खान और तनवीर अहमद के माहिराना तज्ज़िये। मुस्तफ़ा चौधरी, आदि और आतिफ ने लगाया कॉमेडी का तड़का। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज स्काउटिंग का दिन मनाया जा रहा है। स्काउट तहरीक का आगाज बरतानिया के लॉर्ड बेडन पाउल ने 1908 में किया, जिसका मकसद नौउम्र लड़कों को हालत जंग और ज़माना अमन में मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट थे। में 1 तोला सोने की कीमत 1,27,300 रुपये हो गई है। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,914 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 91 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,253 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 225 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।